زندگی کو اپنی موت کا خادم بنا دو، دنیا کو اپنی آخرت کا خادم بنا دو، راستے کو اپنی منزل سنوارنے کا ذریعہ بنا دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹے نیک لوگوں سے میل جول رکھنا، تم بھی نیک ہو جاؤ گے۔ ایک جملے میں نیک بننے کا پورا راز سمجھا دی۔ فرمایا بیٹے نیک لوگوں سے میل جول، اٹھنا بیٹھنا، تعلق، دوستی، مجلس اور صحبت صرف نیکوں سے رکھنا، نیک لوگوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ کو یاد رکھتے ہو۔ اور پھر فرمایا بروں سے بچے رہنا، بروں کی سنگت سے، بروں کی دوستی سے، بروں کی کمپنی سے، برے لوگوں کی مجلس سے، برے لوگوں کی صحبت سے، برے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بچے رہنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر بروں سے بچو گے بیٹے تو برے اثرات سے محفوظ رہو گے۔ اور پھر فرماتے ہیں بیٹے یہ بھی یاد رکھنا کہ زندگی میں بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے، بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتواں پہ کیا جائے۔ یہ وصیت تھی جو آپ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو کی۔ فرمایا ہر زندگی میں ہر لمحے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یعنی اپنی زندگی کو تقوی کے ساتھ معمور رکھنا اور اپنے معاملات کو درست رکھنا۔ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں بیٹے، کچھ معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ مخلوق کے ساتھ۔ یا اس کی اور ذرا گہری تقسیم کر لیں تو معاملات 5 قسموں کے بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھنا یہ معاملات کا ایک شعبہ ہے۔ دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی اور رسول کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملات کو درست رکھنا، حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت میں، آپ کی تعظیم و تکریم میں، آپ کے دین کی خدمت اور نصرت میں، آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے میں دل و جان سے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، معاشرے تک پہنچانے میں، آپ کا پیغام قبول کرنے میں اور پیغام آگے پہنچانے میں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ معاملات ہیں امتی کے۔ پھر اس کے بعد معاملات آپ کے اپنے والدین کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ۔ پھر ان میں حقوق آتے ہیں، واجبات ہیں، ان معاملات کو درست رکھنا۔ 4 ہو گئے، اور 5واں درجہ جمی مخلوق کے ساتھ، 5واں درجہ۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے حسن حسین، یہ جو اصلاح و ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھنا، سنوارنا، تاکہ آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کے جسم سے، آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے، سوچ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی سے نفرت نہ کرو، کسی کو ظلم نہ کرو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے آپ سے، کسی کا کوئی حق ادا ہونے سے نہ رہ جائے۔ باہمی تعلقات کو خراب رکھنے سے گویا تم اپنے دین کو جڑوں سے کاٹ رہے ہو، دین کو جڑوں سے کاٹ۔ جب دین جڑوں سے کٹ دیا، ہمارے ایک عمل نے کاٹ دیا، تو باقی نفلی عبادتوں سے اور تسبیحات اور ورد وظیفوں سے کیا حاصل؟ یہ نصیحت فرمائی ہے آپ نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ پرہیزگار بنے رہیں، نیکی کا حکم دینے والا بنے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں۔ اگر نیکی کا حکم دیتے رہو گے، یہ جو مشن، مصطفی مشن، تحریک منہاج القرآن کی ذمہ داری ہے آپ پر، یا کوئی کسی بھی نیک تنظیم دینی جماعت سے منسلک ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، بھلے کوئی جماعت ہے، فرمایا جو نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، اگر تم نے اس عمل سے ہاتھ اٹھا لیا، یعنی امر بالمعروف نیکی پھیلانے سے رک گئے اور برائی کو روکنے کی جو کاوش ہے، جو آپ کا مشن ہے، اگر اس سے رک گئے، اپنی ذات تک محدود ہو گئے، آگے یہ فیض نہ پہنچایا، تو فرمایا پھر تم پر بد کردار لوگوں کو حکمران بنا کر مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر ایسا ہوگا کہ تم بھی حسن اور حسین شہزادے حسنین کریمین سے فرما رہے ہیں، یعنی تم جیسے لوگ بھی جب اللہ کی سزا اتر آئے گی اور بدکار لوگ
خائن لوگ حکمران ہو جائیں گے تو پھر تم جیسے لوگ بھی اگر دعا مانگو گے تو قبول نہیں کی جائے گی، اسے محفوظ رکھ لیا جائے گا۔